کیوں پڑتا ہے کہ پاؤں پڑنا جھکنا ایک ایسی چیز ہے، تو ایسی چیز ہے جو انسان سامنے والے بندے کو کمزور کر دیتا ہے. چلو یار اتنا جھک گیا، مان جاؤ میرا پروردگار ہے. اس نے تو کوئی قید ہی نہیں لگائی. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ تم ایسے دعا کرو، ویسے دعا کرو، اتنے بجے کرو، اتنے بجے کرو، یوں کرو وہ کرو. وہ کہہ رہا ہے دعا کرو. کب کرو گے؟ آپ ظاہری طور پر کر لو، آپ چھپ کر لو، لوگوں کے سامنے کرو، زبان سے کرو، دل سے کرو، دعا تو کرو، لیکن کرو طریقے سے، کرو سلیقے سے. میری بارگاہ میں قبول ہو گئی تو تمہاری قسمت ہی بدل دوں گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں کسی نے اطلاع دی آپ کو کہ بھئی فلاں شخص ہے، وہ سر عام شراب پیتا ہے. آپ نے فوراً پکڑ کے بلا لیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جب اس شخص نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے امیر المومنین کے سامنے ہوں اور مجھ سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، تو دل میں کہنے لگا مالک بچا لے، دعا سن لے میری، عمر کے سامنے رسوا نہیں کرنا. اگر یہ دعا سن لی ہے تو میں چھوڑ دوں گا، پکی توبہ کرتا ہوں. دل میں اپنے رب کو یاد کیا صدقے دل سے. حضرت عمر نے بوتل نکالی، النڈی، جیسے اس کو الٹا تو پتہ لگا کہ وہ شراب نہیں سرکہ تھی. شراب کو اللہ نے سرکہ بنا دیا. کس کے ذریعے؟ اپنے بندے کے دعا کے ذریعے. وہ دعا کیا تھی؟ مخلصانہ طور پر تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. انسان کوشش تو کرے اپنے رب سے. سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہوں تو تب بھی معاف کر دیتا ہے. وہ جب گناہ معاف کر سکتا ہے تو تمہارے قرضے نہیں اتار سکتا. وہ تو دن کے اندر جان ڈال دے، وہ مردے میں جان ڈال دے. تو قرضہ کیا چیز ہے؟ لیکن مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں. آپ پریشان ہیں، مانا پریشان ہیں، لیکن کبھی اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھی آپ نے؟ کبھی اپنے عمل کے بارے میں اپنے رب سے بات کی آپ نے؟ اب تنہائی کے عالم میں تو سو تو رہے ہوتے ہو، کہ پریشان انسان کو نیند آتی ہے؟ وہ تو کروٹیں بدل بدل کے ساری رات گزار دیتا ہے. اہل اللہ اگر ان سے بتقاضے بشریت کوئی گناہ بھی ہو جاتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، ساری رات معافی میں گزار دیا کرتے تھے. بے چین ہو جاتے تھے کہ میں نے سامنے یہ کام کر دیا ہے، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا ہے. ان کا کردار تھا. اور آج ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، پہ جب سوتے ہیں تو لمبی تان کے سوتے ہیں، فجر کی نماز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا. جس گھڑی وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس گھڑی تو آپ اوندے ہو کے بستر پہ سو رہے تھے. 2 گھڑی اٹھتے، نماز ادا کرتے، فجر پڑھتے، فجر سے پہلے اٹھتے، وضو کرتے، تنہائی کے عالم میں جاتے، پھر کرتے اپنے رب سے بات، پھر سناتے اس کو دل کا حال. لوگوں کے سامنے آپ رو رو کے ان لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہو جو آپ کے اچھے، تو آپ کے سامنے آپ کی باتیں سن لیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں 10 کو گا رہے ہوتے ہیں. یار اس کا تو رونا ختم نہیں ہوتا، اس کا یہ ختم نہیں ہوتا، اس کا وہ ختم نہیں ہوتا. وہ تو آپ کا رازدار ہے، جو اس کو بولو گی وہ اس کے پاس راز رہے گا، وہ ستار ہے. کبھی آپ نے اس کو سنا ہے کہ مالک ایسا ہو رہا ہے، تیرے بندے ایسا کر رہے ہیں، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ قرضے ہیں، یہ آفتیں ہیں؟ کبھی اس کو سامنے رکھی یہ بات؟ آپ نے اپنے رب سے اپنائیت والا رشتہ تو رکھا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم مجھے گڑ گڑا کے پکارو، آہستہ پکارو، رات کی تنہائیوں میں پکارو، جس وقت سب سو جائیں، جس وقت سارا عالم سو رہا ہو، تم اٹھو، اس گھڑی مجھے پکارو. وہ گھڑی مقبول ترین گھڑی ہوتی ہے. آپ اٹھو، اپنے رب کو راضی کرو. وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تنہائی کے عالم میں بندہ اٹھتا ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے دیکھو ساری دنیا سو رہی ہے فرشتوں کے سامنے کہ لوگ سو رہے ہیں اور یہ بندہ اٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے.